بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے ان سے احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور آپ کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی جس سے سر پر زخم آئے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی اور علی کرم اللہ وجہہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ خون برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2911۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے عمر بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد اپنے ہتھیار ایک سفید خچر اور ایک قطع رازی جسے آپ پہلے ہی صدقہ کر چکے تھے کے سوا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2912۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے سنان بن ابی سنان اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات کو جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ دوسری سند اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہیں ابراہیم بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں سنان بن ابی سنان الدولہ نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے، ایک ایسے جنگل میں جہاں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ قیلولہ کا وقت ہو گیا، تمام صحابہ سائے کی تلاش میں پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے پھیل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ آپ نے تلوار درخت کے تنے سے لٹکا دی تھی اور سو گئے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس ایک اجنبی موجود تھا۔ اس اجنبی نے کہا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ اس پر وہ شخص خود ہی دہشت زدہ ہو گیا اور تلوار نیام میں کر لی، اب یہ بیٹھا ہوا ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2913۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عمر بن عبید اللہ کے مولا ابو نضر نے اور انہیں ابو قتادہ انصاری کے مولا نافع نے اور انہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کے راستے میں آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے، لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ خود قتادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ کوڑا اٹھا دیں، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا، اس کے دینے سے انہوں نے انکار کیا۔ آخر انہوں نے خود اسے اٹھایا اور گورخر پر جھپٹ پڑے اور اسے مار لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے تو اس گورخر کا گوشت کھایا اور بعض نے اس کے کھانے سے احرام کے عذر کی بنا پر انکار کیا۔ پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی۔ اور زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ان سے عطا بن یسار نے بیان کیا اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے گورخر کے شکار سے متعلق ابو نضر ہی کی حدیث کی طرح، البتہ اس روایت میں یہ زائد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ابھی تمہارے پاس موجود ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2914۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، بس کیجئے اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی۔ ترجمہ: جماعت مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا۔ اور وہیب نے بیان کیا، ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2915۔
سفیان سوری نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی، اور یہ علی نے بیان کیا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا کہ لوہے کی ذرا تھی، اور معلی نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ایک ذرا رہن رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2916۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ دینے والے سخی کی مثال 2 آدمیوں جیسی ہے، دونوں لوہے کے کرتے زرہ پہنے ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا سخی جب بھی زکوٰۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسیٹتا جاتا ہے، لیکن جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے جڑ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2917۔ مسروق نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے پاک کو دھویا۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے آستین چڑھانے کی کوشش کی، لیکن آستین تنگ تھی، اس لیے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا، پھر انہیں دھویا اور سر کا مسح کیا اور دونوں موزوں ہر دو کا بھی مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2918۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہ کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشمی کرتا پہننے کی اجازت دے دی تھی، جو ان دونوں کو لاحق ہو گئی تھی، جو اس مرض میں مفید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2919۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند، اور ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے کے استعمال کی اجازت دے دی، پھر میں نے جہاد میں انہیں ریشمی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2920۔